الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين سوءا فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. سورة الحجرات مدنی سورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. قرآن حکیم کی کچھ صورتیں اور آیات مکی ہیں اور کچھ صورتیں اور آیات مدنی ہیں. مکی مدنی صورتوں کا قاعدہ، ضابطہ، قانون اور کلیہ یہ ہے کہ تمام وہ صورتیں جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، خواہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی یا پیارے پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ سے باہر کہیں تشریف لے گئے ہوئے تھے تو اس دوران نازل ہوئی، انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے. مدنی صورتیں وہ ہیں جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کے بعد نازل ہوئی، خواہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی ہو یا آپ باہر کہیں تشریف لے گئے ہوئے تھے مدینہ منورہ سے تو اس دوران وہ نازل ہوئی. الغرض مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. یہ مدنی صورت ہے، اس کی پہلی آیت صرف آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بإذن اللہ عز و جل، اور ایک ایک کر کے آیت کریمہ پڑھیں گے تاکہ جو حکم بیان ہو رہا ہے اسے خوب اچھی طرح سمجھ لیں اور اس پر عمل بجا لائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم کھول دیا جائے گا لیکن عمل بند کر دیا جائے گا، والعیاذ باللہ. تو اللہ رب العالمین ہمیں علم کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. قرآن مجید میں 90 مقامات پر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو براہ راست مخاطب کیا ہے. 90 مقامات پر قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو براہ راست خطاب فرمایا ہے. 5 مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا گیا، تو اس سے بھی سورہ مبارکہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جن کا یہ دعویٰ ہے اب اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے، قیامت پر ایمان رکھنے والے، قرآن حکیم پر ایمان رکھنے والے، اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر، تقدیر پر ایمان رکھنے والے، سنو یہ خطاب تم سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. سیدنا ابی بن کعب قاری قرآن یہ کہا کرتے تھے اللہ کے بندے قرآن مجید میں جہاں کہیں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا ایھا الذین آمنوا کہتا پاؤ تو توجہ سے کان لگا کر سنو. انہ اما امر تؤمر به، یا تو اللہ رب العالمین کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہوگا، او شر تنہی عنہ، یا کسی برائی سے روک رہا ہوگا. یہ بحث میں بات نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ تمہارے پاس علم آیا
اللہ رب العالمین نے تمہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا، تم سے خطاب فرمایا، بتاؤ تم نے اللہ رب العالمین کے اس حکم کی بجاوری کی یا نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، حکم یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، دین کے معاملے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کرو، نہ اپنی سمجھ اور رائے کو ترجیح دو کہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ آپ کون ہوتے ہیں سمجھنے والے؟ آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ دین اسلام میں کوئی فیصلہ اپنے طور پر نہیں کر سکتے، آپ کو اختیار ہی نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری آپ کے اوپر لازم ہے، آپ کے اوپر فرض ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اس کا جو شان نزول ہے ہوا یہ کہ ایک قافلہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی رائے بھی نہیں لی، مشورہ بھی نہیں کیا، خاموش ہے۔ اتنے میں ایک جلیل القدر صحابی کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قافلے کا امیر اقرع بن حابس کو ہونا چاہیے۔ دوسرے جلیل القدر بزرگ صحابی کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قافلے کا امیر اقرع بن حابس کو نہیں بلکہ قعقاع بن معبد کو ہونا چاہیے۔ اب ایک صحابی نے ایک نام پیش کیا، دوسرے صحابی نے دوسرا نام پیش کیا، دونوں صحابہ کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں اور آپس میں تکرار شروع ہو جاتی ہے کہ جب میں نے ایک نام پیش کر دیا تھا تو آپ نے دوسرا نام کیوں پیش کیا؟ اور یہ ساری صورتحال پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے آپ کی موجودگی میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کی آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خاموشی اختیار کرو، کسی بھی مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی جسارت نہ کرو۔ کہ اللہ کے رسول نے تم سے پوچھا تھا، تم سے مشورہ مانگا تھا؟ نہیں۔ تو تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آنے تک خاموش رہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کئی مرتبہ یہودیوں نے سوالات کیے، کئی مرتبہ مسلمانوں نے بھی سوالات پوچھے، پیارے پیغمبر علیہ السلام خاموش رہے، اس لیے کہ آپ کے پاس ابھی اس مسئلہ میں اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی نہیں آئی تھی، تاکہ اللہ رب العالمین نے وحی کا نزول فرمایا اور اس مسئلے سے متعلق وضاحت فرمائی۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پھر کہیں جا کر وہ مسئلہ لوگوں کو بتلایا۔ تو جب پیارے پیغمبر علیہ السلام جن کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر اور اللہ رب العالمین کی وحی کے بغیر اپنے پاس سے کچھ کہہ دیں، تو کسی اور کو اس بات کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو حکم یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آنے تک انتظار کرو، اور جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو بدرجہ اولا اب اس کی تعمیل کرو، اب اس حکم کو بجا لاؤ، جو کہ چرا کے اگرچہ بگرچہ، اگر ایسے کر لے، اگر ویسے کر لے، اگر ایسے کر لیا جائے، اگر ویسے کر لیا جائے، یہ نہ کہو، یہ مومن کو لائق ہی نہیں ہے، یہ مومن کو زیب ہی نہیں دیتا ہے، مومن کی شان ہی نہیں ہے۔ تو مومن وہ ہے کہ جو کسی بھی مسئلہ میں، وہ مسئلہ سیاست کا ہو، حکومت کا ہو، معیشت کا ہو، معاشرت کا ہو، غمی کا ہو، خوشی کا ہو، خلوت کا ہو، جلوت کا ہو، کوئی بھی میدان ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، وہ انتظار کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو۔ الا اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی خوب سننے والا
اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت کریمہ میں جو حکم دیا گیا ہے اسے بجا لاتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بتا دیا جائے تو ہم خاموش ہو جائے اور اسے فوراً بجا لائے، اپنی سمجھ کو اپنی رائے کو ترجیح نہ دے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ اپنی طرف سے دین میں اضافہ یا بدعات کی ایجاد اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی ناپاک جسارت ہے جو کسی بھی صاحب ایمان کے لائق نہیں۔ اسی طرح اگر فتویٰ ہے تو قرآن اور حدیث میں غور و فکر کے بغیر نہ دیا جائے، اور دینے کے بعد اگر اس کا نص شرعی کے خلاف ہونا واضح ہو جائے تو اس پر بھی اصرار اس آیت میں دیے گئے حکم کے منافی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر موت دے، دین دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ سابقہ زندگی میں جو لغزشیں کوتاہیاں گناہ ہو گئے صغیرہ کبیرہ علانیہ پوشیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ ہم سب سچی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔